السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ کی بے نیازی اور جرت۔ فارس اس دور کی ایک عظیم سلطنت تھی، اور فارس کے بادشاہ کسریٰ نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے اپنے مشہور سپہ سالار رستم کو مقرر کیا۔ قادسیہ کے مقام پر دونوں لشکر جمع ہوئے تو رستم نے مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اپنا نمائندہ یا سفیر میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس سے تبادلہ خیال کروں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ربیع ابن عامر کو روانہ کیا۔ رستم نے ربیع کو مرعوب کرنے کے لیے، ان کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے مجلس کو اور اپنے دربار کو سونے کی تاروں سے کڑے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں، گدوں، تکیوں سے سجایا، اور ہیرے اور جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر بیٹھا۔ جب ربیع ابن عامر پہنچے تو رستم نے اپنے فوجیوں اور وزیروں کو انہیں اندر بلانے کا حکم دیا۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ عام پرانے کپڑے میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار داخل ہوئے، اور ریشم کی مسندیں یعنی ریشم کے جو گدے اور تکیے تھے ان کے کناروں کو اپنے گھوڑوں کے سموں یعنی اپنے گھوڑوں کے قدموں سے رونتے ہوئے آگے بڑھے، اور پھر چند تکیوں کے ساتھ گھوڑے کی لگام کو باندھ دیا۔ آپ کے جسم پر ہتھیار، زرہ اور سر پر خود تھا، تلوار اور ڈھال ساتھ تھی۔ سپاہیوں نے کہا اپنے ہتھیار اتار دو، یعنی رستم کے سپاہیوں نے کہا کہ آپ سفارت کے لیے جا رہے ہیں، اپنے ہتھیار اتار دیجئے۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بغیر بلائے تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں، لہذا اگر تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس جاتا ہوں۔ یہ سن کر رستم نے اپنے سپاہیوں سے کہا اسے ایسے ہی آنے دو۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ مسندوں کے اوپر اپنے نیزے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اکثر مسندوں کو نیزے کی نوک سے پھاڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور ربیع ابن عامر جو رستم نے ظاہری زیب و زینت، مال و دولت، طاقت، شاندار دربار اور اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تو اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئے۔ آج لوگ کافروں کے محل، کوٹھیاں، لباس، گاڑیاں اور سکائی اسکریپرز، فلک بوس عمارتیں دیکھ کر مروب ہو جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ ربیع ابن عامر کا یہ قصہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کے لیے رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے اس عظیم الشان جو دربار اس نے سجایا تھا اور عظیم الشان اپنی طاقت اور مال کا اظہار کیا تھا، اس سب کے باوجود ربیع ابن عامر جن کا اللہ پر یقین تھا وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوئے، اور پوری جرت کے ساتھ جو ہے اپنا پیغام اور سفارت ان کے سامنے پیش کی۔ تو رستم نے کہا تمہیں ہمارے ملک میں کیا چیز لائی؟ ربیع ابن عامر نے جو الفاظ کہے وہ نہایت قیمتی ہیں اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کہا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکال کر عوام کو، افراد کو لوگوں کے بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر، دنیا کے اندھیروں سے نکال کر اس کی وسعتوں اور اس کی جو فراوانی اور پہنائیاں ہیں ان کی طرف لے آئیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور جو مختلف ادیان میں ظلم اور ستم کی رواج اور رسمیں پیدا ہو چکی ہیں ان سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے آئیں۔ فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کو اس کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کے دین کی طرف بلائیں، اس کے دین کی دعوت دیں۔ فَمَنْ قَبِلَ ذَلِكَ قَبِلْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ، اور جو اس بات کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لے، اسلام کو قبول کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے، ہم اس کو وہ دین جو ہے یا وہ کلمہ جو ہے وہ اس سے قبول کریں گے، یا وہ بات اس سے قبول کریں گے، وَرَجَعْنَا عَنْهُ، اور اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اس سے جنگ نہیں کریں گے۔ وَمَنْ أَبَى كَاتَ اللَّهُ عَبَدًا حَتَّى نُفْزِيَ إِلَى مَوْعُودِ اللَّهِ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، تو اس سے ہم قتال کریں گے، اس سے لڑائی کریں گے، اس سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو ہے کہ وعدے اور اللہ تعالیٰ کی مہلت تک ہم جا پہنچیں۔ تو بہترین الفاظ میں، مختصر الفاظ میں، عمدہ الفاظ میں اسلام کا پیغام اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور صحابہ جس پیغام کو لے کر، جس دعوت کو لے کر اٹھے اور جس مقصد کو لے کر اٹھے، وہ ربیع بن عامر نے ان الفاظ میں بیان کیا، اور اسلام کے عدل و انصاف کو جو ہے اور توحید کی دعوت کو، اور لوگوں پر جو ظلم و ستم اور معاشرے میں جو لوگوں کے لیے جو ہے بد امنی اور ناانصافی موجود تھی، اس کے خاتمے کا انہوں نے اعلان کیا۔ تو رستم نے کہا ہمیں مہلت دو، ہم سوچ لیں۔ کہا 1 یا 2 دن؟ تو رستم کہنے لگا نہیں، زیادہ۔ تو ربیع بن عامر نے کہا 3 دن سے زیادہ نہیں۔ کہا رستم نے کیا تم ان کے سردار ہو؟ تو ربیع بن عامر نے کہا نہیں، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، اور ہمارے ایک آدمی کی پناہ کو ہمارے ایک آدمی کی پناہ کو سردار بھی جو ہے، ہمارا امیر بھی جو ہے اس پناہ کو تسلیم کرتا ہے۔ تو رستم نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور کہنے لگا کیا کریں؟ تو سردار مشورہ یہ دینے لگے، درباری یہ مشورہ دینے لگے، اس عام سے سپاہی کی بات پر توجہ کریں، اس کا لباس دیکھیں آپ۔ رستم نے کہا اس کے کپڑے نہ دیکھو بلکہ اس کا کلام دیکھو، اس کا لباس نہ دیکھو بلکہ اس کی بات دیکھو۔ تو یہ وہ عظیم الشان سفارت کا قصہ ہے ربیع بن عامر کا، جو مسلمانوں کو ان کی تابناک تاریخ کی یاد دلاتا ہے، اور ان کے اندر وہ جرت اور حمیت اور دنیا سے وہ بے نیازی اور کفر کے سامنے ڈٹنا، یہ سارے جو ہے فوائد اور اسباق جو ہیں اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ قصہ جو ہے البدایہ والنہایہ، جلد 9 صفحہ 622 اور 623 پر موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ جو ہے تاریخ کی معروف کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے کی سمجھ دے، اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔